ہاں جی حدیث نمبر 40۔ اچھا جی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو کن 7 چیزوں کا اپنے محبوب سے حکم ملا؟ اچھا کن حضرت ابو ذر غفاری۔ اچھا جی عن ابی ذر قال امرنی خلیلی بسبع امرنی بحب المساکین والدنو منہم وامرنی ان انظر الی من ہوا دونی ولا انظر الی من ہوا فوقی وامرنی ان اصل الرحم وان ادبرت وامرنی اللہ اسأل احدا شیئا وامرنی ان اقول بالحق وان کان مرا وامرنی اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم وامرنی ان اقصر من قول لا حول ولا قوة الا باللہ فإنہن من کنز تحت العرش رواہ احمد۔ اچھا جی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے احمد دی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب نے 7 چیزوں کا حکم دیا۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں 7 چیزوں کا حکم دیتا۔ مجھے مسکینوں سے محبت اور ان سے قرب کا حکم دیا ہے، اور مجھے حکم دیا کہ اپنے سے ادنا کو دیکھوں اور اپنے سے اوپر کو نہ دیکھوں، اور مجھے حکم دیا کہ رشتوں کو جوڑوں اگرچہ وہ رشتہ دور کا ہو۔ اگرچہ رشتے نہیں چاہتے ہوں تاکہ تو چاہ تو رشتہ نہ توڑو، ایک قرابت نون قائم رکھ اپنی قرابت کو۔ اور مجھے حکم دیا کہ کسی سے کچھ نہ مانگوں، اور مجھے حکم دیا کہ سچی بات کروں اگرچہ کڑوی ہو، اور مجھے حکم دیا کہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، اور مجھے حکم دیا کہ یہ زیادہ پڑھوں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، نہیں کیونکہ یہ عرش کے نیچے کا خزانہ ہے، نہیں ہے طاقت اور قوت مگر اللہ کی۔ وہ حدیث شریف بھی انداز ہوئی کتابیں بھی انداز یہ مرض کی دوا ہے جنہوں ایک غم اور پریشانی ہے۔ آخر غم اور بندے ہر وقت لا حول ولا قوت الا باللہ چڑھتے ہیں پھرتے ہیں ٹرتے ہیں پھرتے ہیں پڑھتے رہ دینا اللہ تعالیٰ رنگ کو پریشانیاں غم دور رکھنا۔ بے شک۔ تشریح، یہاں خلیل سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خلیل وہ جس کی محبت دل کے اندر داخل ہو جائے، یہ بنا ہے خلتن سے بمعنی کشادگی، دل کی کشادگی، بھر دینے والی محبت خلا ہے۔ خلیل وہ جو محبوب بھی ہو مطاع بھی ہو۔ خلیل کے بہت معنی ہیں۔ امرنی کا حکم استحبابی ہے اور سب مسلمانوں کو ہے بمعرفت حضرت ابو ذر۔ حضور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم یقین حکم دینا یہ مقصد نہیں ہوتا، وہ یہ تانے واسطے خاص ہے، یہ لکھتے پہ سارے مسلمان ہمارے پاس حکم ہوتا ہو، یہ سارے اس عمل کریں
عموماً کہ ایک ہوتا اور ہو سکتا ہے کہ حکم وجوبی ہو اور حضرت ابو ذر کے لیے خاص ہو۔ حدیث پاک کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت بلال سے تو محبت ہو اور حضرت عثمان غنی سے محبت نہ ہو۔ تو قرب سے مراد دلی قرب ہے یا جسمانی قرب، یعنی مساکین کی صحبت میں رہنا۔ مساکین کی صحبت دل میں مسکینیت پیدا کرتی ہے، یعنی دنیاوی مال و متاع، عزت و جاہ میں اپنے سے کم کو دیکھو اور دینی کاموں میں اپنے سے اوپر کو دیکھنا چاہیے۔ اصل الرحم سے اصل الرحم، ہاں اس سے مراد ہے رشتہ دار۔ اچھا جوڑنے کا مطلب ہے ان سے اچھا سلوک کرنا، ٹھیک ہے ان سے بدسلوکی نہ کرنا۔ اس کی تفسیر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں سے برتاؤ، کیا نا حضرت یوسف علیہ السلام دا لا تثریب علیکم اليوم۔ ٹھیک اور فتح مکہ کے دن قریش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ دیکھیے۔ سورا مکہ مخالف، کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی بھی ہو مخالف۔ مجھے شان ہے اگر تو میرے لیے ہے، اگر تو میں نہ ہوں تو ساری خدائی مخالف ہو بن جائے۔ میں کہ نکلا بعض فکر بسوں تے لکھے ہوندے بڑے غلط ہوندے اور بڑے لکھے ہوندا یا اللہ تو راضی تو سارا جگ راضی، لکھے ہوندا کہ بساں یا رب راضی سارا جگ راضی۔ رب راضی سارا جگ راضی۔ میں کہ جلاؤ رب جے راضی ہو گئے جگ راضی کر کے کی کرنا نے، جگ راضی ہوتا تھوڑے کھولو یہ جی فکر رب راضی ہو ونجو سب ہر شے گئی، کسی بھی پرواہ نہ کرو، ہکی راضی رکھو، ہکی راضی رکھو نے ہر شے تھوڑی اپنی ہے۔ احدن سے مراد دنیا دار لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا ہر ایک کے لیے فخر ہے۔ آپ کا دروازہ تو وہ ہے جہاں بادشاہ بھی بھیک مانگتے ہیں۔ منگتے تو ہیں منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ ان کا نمرن کا مطلب ہے اپنے متعلق اور دوسروں کے متعلق ہمیشہ حق بات کہو، اپنا قصور ہو تو فوراً مان لو، اپنے متعلق حق کہنا بڑا مشکل ہے۔ کڑوی سے مراد اپنے یا دوسرے پر کڑوی۔ دنیاوی وجاہت والے کا خوف مجھے حق کہنے سے نہ روکے رہے۔ اگر کبھی ان کو اللہ والے لوگوں کا کوئی عمل بظاہر خلاف معلوم ہو تو اعتراض کرنے میں جلدی نہ کرے۔ کئی دفعہ ان کے بعض اعمال غلط معلوم ہوتے ہیں مگر در حقیقت بالکل درست ہوتے ہیں۔ جیسے ماہ رمضان میں حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا لوگوں کے سامنے روٹی کا ٹکڑا کھا لینا بالکل حق تھا، کیونکہ آپ مسافر تھے، آپ کے مسافر آئے، سفر میں آئے۔ اس ذریعے سے لوگوں کو اپنی عقیدت سے ہٹا دیا۔ ہن جو موجودہ ساڈے انہاں علماء پیر وہ چاہتے ہیں بھائی ساری نیکی جڑی ہے نا وہ عقیدت واسطے ہوئے، وہ عقیدت جو ہوتا ہے جی وہ ہے نا جی اصل آئے نا، اصل پیر ہو یا اصل علماء یا اصل وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ساڑا جوڑ اللہ نال جڑے رہے
اور تو کوئی رینج ہوا تو کرا دیو. اسی طرح قرآن حکیم میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے. کنز تحت العرش لاہور شریف، ہیں کنز تحت العرش اچھا. لاہور شریف جنت کی اعلیٰ نعمت ہے جو عرش اعظم کے نیچے محفوظ ہے. عرش اعظم جنت الفردوس کی چھت ہے. اچھا. اس کی برکت سے دل کو چین، روح کو خوشی نصیب ہوتی ہے. اس میں بندہ اپنی قوت و طاقت سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت پر بھروسہ کرتا ہے. وسوسہ کی بیماری کے لیے یہ عمل بہت مجرب ہے کہ بعد نماز فجر و مغرب لاہور شریف 7 بار پانی پر دم کر کے پی لیا کرے. کہ بیمار واسطے یہ وسوسے دی بیماری واسطے اچھا بزنس ہے ہمارے پاس. انشاءاللہ یہ بیماری جاتی رہے گی. یہ تیسرے کلمہ کی جزو ہے اور سلسلہ نقش بندیہ میں ختم خواجگان میں یہی لاہور شریف 500 دفعہ پڑھ کر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے. یہ ختم شریف ہے. حضرت دوسرے ختم شریف سارے یہی پڑھ دی ہونے ہیں اسی 500 بھائی لاہور. مزید یہ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 99 بلاؤں کا علاج لاہور شریف میں ہے. 99 بلائیں مصیبتاں 99 مصیبتاں کا علاج لاہور ولا قوت الا باللہ. جنہاں وچوں جن میں ادنا غم اور دکھ ہے دکھ اللہ تعالی نام دور کر اللہ. یہ کلمہ جنت کا خزانہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ کہنے سے آخرت میں کثیر المنافع کی توقع ہے. گویا یہ نفیس اور عمدہ خزانہ ہے. تفہیم البخاری. کوئی مولوی نے خلاف اسی بول بیٹھے ہیں پر دو چرکا آیا چنگا کیتی. حدیث نمبر 41. اچھا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عیش پسندی سے منع کیا گیا. اچھا. وعن معاذ بن جبل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث به الى اليمن قال ایاک والتنعم عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین. رواہ احمد. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن بھیجا تو فرمایا تم عیش پسندی سے بچنا. اللہ کے بندے عیش و عشرت میں مشغول نہیں ہوتے. جی موجودہ حکمران ہونے سارے انہاں دی ساری جد و جہد ساری کچھ عیش واسطے ہوتی. کام کام کوئی کر رہا ہے یا نہ کر موجودہ دیکھ لو پہلے دیکھ لو سب عیش کی کوئی میسر ہے اسی دنیا پہ. سارے انہاں کے ووٹاں دا واسطہ کوڑ مارنے جھوٹے وعدے کرنے پچھو سال تک لینا تکڑے کا دور ہٹکا لگ پینا. تشریح. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام سنیت الوداع تک حضرت معاذ کو رخصت کرنے تشریف لے گئے. ایک بھی ہے کل بھی پڑھا یہ پڑھا جی بس. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ آپ اس زمانے یا ہوں بھی کہیں جائیں ایک مقام مقرر ہوندے ہیں جس کے مہمانوں رسی
ہوں تو وہ رواج ہی ختم ہو گیا. ہوں دس ہسی سلام دے کے بس لگی وی چل ون کوئی لگ ون. ہوں تو اگے جس وقت اگے رخصت ہوندے آئے اس وقت انہیں ایک خاص مقام کو سردی والا گل لگائی اس قسم کی اتنے ہی ہو سن. حضرت معاذ سوار تھے جبکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے. اور بعض سواری چلے گیا لیکن حضور نال پیدل چل رہا. ایک شاہانہ شہان یہ شاہانہ 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 یہ نہیں کہ بھائی لیکن دباؤ یہ پیچھے ہو تو آسمان کے ٹورے پہ پیچھے آپ اگے لگے ہوئے ہو. وہاں آپ نے معاذ بن جبل کو فرمایا کہ تم یمن میں گورنر بن کر جا رہے ہو مگر حکام کی سی عیش و آرام کی زندگی اختیار نہ کرنا. سادہ غذا اور لباس سادہ رکھنا تاکہ نفس موٹا اور تم غافل نہ ہو جاؤ. یاد رہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو گورنر بن کر جاتے تھے انہیں میدا والا آٹا کھانا منع تھا. میدا والا ٹھیک یعنی چھاتو آٹا یعنی انچھاتا آٹا جی انچھاتا کھانا ضروری ہے انہوں واسطے. اس واسطے بھائی ایش پسند نہ ہو بہن لوڈی نہ ہو بہن کم کریں کم واسطے میں کریں پیا. سادہ زندگی سے انسان دین و دنیا میں آرام سے رہتا ہے لیکن افسوس صد افسوس آج مسلمان یہ سبق بھول گئے. ہمارے کالجوں میں فیشن پرستی اور زیادہ خرچ کرنا سکھایا جاتا ہے. طلباء تعلیم سے فارغ ہو کر فضول خرچ بن کر نکلتے ہیں پھر مہذب ڈاکو شریف بدماش بنتے ہیں اور اگر نوکری مل جائے تو رشوتوں سے ملک کا ستیہ ناش کرتے ہیں. بلکہ نوکری لینی رشوت واسطے جی رشوت دے کر لیندن بلکہ دے کے اس واسطے لینی کہ بعد اکبر رشوت لسا ان کا خرچ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ تنخواہ پر گزارا نہیں ہوتا اور رشوت سے خرچ پورا کیا جاتا ہے. یہ لوگ نہیں یاد ہیں جڑے لین دین نا جو اس کے آدمی خرچ نہیں پورا ہوتا تنخواہ کوئی نہیں پتی وہ کہ خرچ ہوتا سن نہیں سمجھ آتی. حالانکہ خود اور اولاد کو ایسا رزق کھلانا حرام ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان حرام کمائی کھاتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اگر معمولی خرچ کریں تو یہ نوبت نہ آئے. اللہ کے بندے ہر حال میں خصوصاً امیر یا حاکم بن کر عیش پسند نہیں ہوتے. اوپر دل ایک چلا چھوڑنا اے بہت آواز دے ایک چلانا 5 چلتے ہیں اے 2 چلتے رہتے. اگر حکام غافل اور عیش پسند ہو جائیں تو رعایا تباہ اور ملک برباد ہوگا. اگر بھی کئی بار غالباً ذکر کیتا ہونا حضرت عمر ابن عبدالعزیز نو پنجواں خلیفہ راشد سمجھا ویندا. خلیفہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز بنی امیہ وچوں بنی امیہ بڑے عیش پسند بڑے عیاش بڑے ظالم. انہاں حضرت امام پاک نال جنہاں جنگاں کیتیاں لیکن حضور کا فرمان یہ ہے کہ بھئی 100 سال کے بعد اس امت میں ایک مجدد ہو سی جڑا کہ انہاں سیدھی راہ تے لسی دین سکھاسی
حضرت عمر ابن عزیز پہلے 100 سال حضور کی انتقال کے بعد گزرنے کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز بادشاہ بنے سلمان نے انہوں بنایا بڑے انہیں عشقائی کیتیاں انہیں ساریاں گاڑیاں آتا گاڑیاں گلاں بنی امیہ دی مٹائیاں قتل و غارت بند کیتے لوگوں کو پیسے تصویریں لینے ہر شے بند کی تھی حتیٰ کہ لوگوں کی کوئی گل سنا لگا رہا کہ اپنے ڈیوا بلین دے آئے سرکاری ڈیوے نال گل بھی نہ کسی بھی سنتے حضرت پیر دستگیر محبوب سبحانی عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسے پوچھا کہ پوچھے جناب عمر عبدالعزیز کا درجہ بلند ہے یا حضرت امیر معاویہ کا حضرت امیر معاویہ حضور صحابی ہوئے نا کبانی بمانے بھی ہوئے یہاں دے حضرت امیر معاویہ کا حضرت پیر نے فرمایا حضرت امیر معاویہ دی او دھول جڑے کہ حضور دے نال گھوڑے نال چل کے کہانی نہ سمجھ پئی ہے عمر ابن عبدالعزیز جتنا بھی چنگا رہ رہا ہے جتنا بھی بڑا اس دھول نال بھی نہیں ملتا یہ صحابہ کی شان ہے یہ صحابہ کی اگر حکام غافل اور عیش پسند ہو جائیں تو رعایا تباہ اور ملک برباد ہوگا۔ قرآن مقدس کفار کے متعلق فرماتا ہے یأکلون کما تأکل الانعام، وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے چوپائے یعنی ڈنگر کھاتے ہیں۔ اچھا کھانا اچھا پینا اور چیز ہے مگر عیش پسندی کچھ اور ہے۔ کوئی انسان ڈنگر فرق ہونا چاہیے۔ اسی طرح عمدہ غذا و لباس اور ہے، سادہ غذا و لباس کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھی نعمتیں دے تو اچھا کھاؤ پہنو مگر سادگی کے ساتھ، اور پھر اچھے کھانے پینے کے عادی نہ بن جاؤ۔ کبھی پلاؤ کبھی دال، کبھی چٹنی کبھی پراٹھے اور کبھی مرغ کا گوشت وغیرہ۔ حدیث نمبر 42۔ جو اللہ کے تھوڑے رزق پر راضی ہو تو اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے تھوڑے رزق پر راضی ہوگا تو اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہوگا۔ تشریح صاحب مرکات ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا دو قسم کی ہے، ازلی اور ابدی۔ رضائے ابدی ہماری رضا سے پہلے ہے، جب وہ ہم سے راضی ہوتا ہے تو ہم کو نیکی کی توفیق ملتی ہے، مگر رضائے ابدی ہماری رضا کے بعد ہے۔ جب ہم اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں، نیکیاں کر لیتے ہیں تو وہ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ یہاں رضائے ابدی کا ذکر ہے، اس لیے بندے کی رضا پہلے بیان ہوئی، اور آیت کریمہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ رضائے ازلی کا ذکر ہے، اس لیے وہاں رضائے الہی کا پہلے ذکر ہے۔ حدیث پاک کا مطلب واضح ہے کہ اگر تم معمولی روزی پا کر
شکر زیادہ کرو تو رب تعالیٰ تمہارے معمولی اعمال کی بہت ہی قدر فرمائے گا اور قلیل عمل میں اجر جزیل عطا فرمائے گا۔ شکر یعنی میں نے بھی سنا کہ یہ مضبوط تھی نا تو ہدے ناراض ہونے کہ یار شکر ہے جی، یہ شکر نہیں ہے، یہ شکر نہ شکری ہے، یہ طنز ہے، شکر تو طنز ہے جڑا کہ دل خوش ہوگا کہ میں خوش ہوں، وہ شکر ہے، زبانی شکر نہیں مراد۔ حدیث نمبر 43، مفلس اگر افلاس کو چھپائے تو اللہ حلال روزی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، مفلس غریب، اچھا غریبی اگر غریبی نو چھپائے۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاع او احتاج فقتمہ الناس کان حقا علی اللہ عز وجل ان یرزقہ رزق سنۃ من حلال، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھوکا یا حاجت مند ہو پھر اسے لوگوں سے چھپائے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر یہ ہے کہ اسے 1 سال کی حلال روزی عطا فرمائے گا۔ کتنی سونی گل ہے جی کہ ہے زمانے میں ایک پیس دو سجے کوئی نہیں چاہیے، کئی بندے آتے ہیں کوئی نہیں چاہیے، حالانکہ سارا آج بینک جمع ہوتے لکھ جمع ہوتے کوئی نہیں چاہیے، ضرور کوئی نہیں متعلق حدیث پاک ہے۔ تشریح یہاں بھوک سے مراد قابل برداشت بھوک ہے جس سے ہلاکت نہ ہو، اس کا چھپانا اور خود کما کر کھانا پیٹ بھرنا بہتر ہے، لیکن اگر بھوک سے جان نکل رہی ہو تو اس کا ظاہر کرنا اور کسی سے کچھ لے کر بقدر ضرورت کھا لینا فرض ہے، اور اگر چھپائے گا اور بھوکا مر جائے گا تو حرام موت مرے گا۔ فقہا کا یہ فتویٰ اس حدیث پاک کے خلاف نہیں، حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے سچی فہم اور سمجھ ہونا ضروری ہے۔ فرمان پاک بالکل درست اور مجرب ہے، اپنی فقیری چھپانے والے بفضل ہی تعالی امیر ہو جاتے ہیں، کبھی جلد اور کبھی دیر سے، مگر فقط چھپانے پر کفایت نہ کرے بلکہ کمانے کی بھی کوشش کرے۔ یہ سال بھر کی روزی آسمان سے نہیں برسے گی بلکہ اسباب سے میسر ہوگی۔ جو مومن صاحب عیال کثیر البال اور فقیر الحال ہو پھر سوال سے بچے تو وہ صاحب کمال اور محبوب رب ذوالجلال ہے، کہ کسی سے رب کی شکایت نہیں کرتا بلکہ راضی برضا رہتا ہے، مگر یہ عمل ہے بہت مشکل۔ اللہم ارزقنا آمین۔ کثیر البال بتائے میں نے سبھی بوڈا جی بابا میں یار گوڈے بالکل رہ گئے اس لایا کل آتا مریدا میں کہ بابا جی کی حال ہے کوئی جی میں بڑا خوش ہاں، میں بڑا خوشحال ہاں، میں بڑا چنگا، میں بیمار ہو جی یہ تو ہونے لگی میں بڑی بڑی عائشہ کی
میں کیوں آخا کہ میں میرے ہوئے ہاں میں بڑی بڑی موجہ میں اللہ کرائی یہ کیا ہوا بھائی ہوں اگر گوڈے رہ گئے تو ہو گئے کیا ہو گیا یا اور کوئی بیماری ہے تو وہ کیا ہو گیا بڑی بڑی میں ایشا میں زندگی گزاری میں ایک بندہ میں ویکھا جڑا اللہ تو خوش ہے جڑی اللہ کی نعمتوں یاد رکھے گا میں اللہ نے کتنی ایشا کرائیاں یہ بندے بڑے گھٹ ہوتے ہیں یہ دو لفظ ہیں جی صاحب عیال اور کثیر البال صاحب یارو ہوتا ٹبرائی جس طرح سے کہ ٹبرائی سے دینے ٹبٹی چنگا کھانا پینے والے زیادہ ہوں کمائی علیکم ہے وہ کثیر العیال ہے اب یہ صاحب عیال تو کثیر البال کثیر البال بھی وہی ہوگا یہ دور ہے کہ میں نا اچھا یہ مترادف ہے تو بال میں حال ہوگا کثیر وہ بہو حالات والا یعنی اس بڑے بڑے اور بھی حالات ہیں حدیث نمبر 44 انسان بوڑھا ہو جاتا ہے جب کہ اس کی دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں عن انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحرم ابن آدم ویشب منہ اسنان الحرص علی المال والحرص علی العمر متفق علیہ جی ہاں حضور سچی کی اللہ فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں مال کی ہرس اور عمر کی ہرس بخاری و مسلم بلکہ مال دی ہیر زیادہ ہو رہی ہے طول العمر تشریح یہاں عام دنیا دار انسان مراد ہے جو بڑھاپے میں بھی حریص رہتا ہے بعض اللہ کے بندے جوانی میں بھی حریص نہیں ہوتے وہ اس حکم سے الگ ہیں مگر ایسے خوش نصیب بندے بہت قلیل ہیں عموماً بوڑھے آدمی مال جمع کرنے مال بڑھانے میں بہت مشغول رہتے ہیں ہمیشہ زندگی کی دعائیں کراتے ہیں اور اگر کوئی انہیں کوسے تو لڑتے ہیں جدول صاحب آئے نا گڈی لئی بیٹھی بڈھی بائی بیٹھی بڈھی بائی بیٹھی وہ بڑی انتظار میں آئی اس بڑی خوش ہوئی شودی اس بڑا شکر کیا میں نے گڈی کے بہا کے میں لائی گڈی خالی ہے گڈی میں نے بہا کے بیٹھی ہے گڈی سے یہ بچہ شال عمر وڈی ہو گئی کہنے تو چنگا کام کیتا اور جدول نے آج بیاہ کیا مائی نالے میں جانے احسان کیتا نالے میں تو مدوائی پہ دینی ہے مدوائی میں کہیں اس وڈی بدوا اور کیڑی ہو سکتی ہے کہ بھائی عمر وڈی ہوئی تو ذلیل ہو میں یہ ہے محبت مال و عمر حریص کا دل یا تو قناعت سے بھرتا ہے یا قبر کی مٹی سے دل شعر بھی ہے لکھے یہ گاؤں ہے ہاں اچھا تجربہ شاہد ہے اچھا بے خہائے خوگے بد محکم شدہ قوت بر کندن آں گم شدہ بری عادت کی جڑ پکی ہو گئی اس کو ختم کرنے کی قوت بھی ختم ہو گئی موت تو سر پر کھڑی ہے اور امیدیں بہت لمبی لمبی بندھی ہوئی ہیں یہ ہم جیسے غافلوں کا ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت اقرب من شراک نعلہ۔ کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت اقرب من شراک نعلہ۔ ہر آدمی اپنے گھر میں صبح کرتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمہ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ انسان بڑھاپے میں بھی یہی سوچتا ہے کہ ابھی عمر بہت ہے، نیکیاں آئندہ کر لیں گے، اسی خیال میں رہتے ہیں کہ موت آ جاتی ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، خالق نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ گھڑی ٹن ہوگی نا گھڑیاں ہوں تو چپ گھڑیاں ہو گئی اگے وجے میں کیا نہیں اور لاٹو بھی لوگ ہونا نے انہیں گھڑیاں نے مخاطب ہو رہے ہیں تانے گھڑیاں بھی دسی خالق نے تو ایک گھنٹہ اور گھٹا دیتا عمر میں ادھا گھنٹہ اور گھٹ گئی۔ صوفیاء راوی حضرت نے شعر ہو شیش محلہ میں لکھے، میں نے اس زمانے میں یاد ہے راوی حضرت نے شعر شیش محلہ میں ہوں بھی لکھے پیا میرے کو، ہوں بھی میں اس بطور تبرک رکھے اے شعر، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، خالق نے گھڑی عمر سے ایک اور گھٹا دی۔ صوفیاء فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یا فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، یعنی حساب دینے سے پہلے اپنا حساب کر لو۔ آج بھی احتساب کا لفظ چل نکلا ہے، لیکن اے غافل انسان کبھی اس احتساب کو بھی یاد کر لیا کر جس کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ ہوں تو ہمارا بھائی فلانے دے حساب پہ ہوتا فلانے دکاندار دے حساب پہ ہوتا ہونے کوئی پیسے لینا واسطے فلانے کا گھائی پہ ہوتا فلانے کدھر پہ کمہندا ہوا اپنا کوئی نہیں سارا پرایا پیا وہ فلانے جو رہا نا فلانے حساب کرو آپ اپنا کوئی نہیں کیوں اپنا گناہ ہوتا اپنا کریے